مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ روحانی علاج کے اس سیگمنٹ قرآن سے روحانی علاج میں جس صورت اور جن آیتوں کے بارے میں بتایا جائے گا وہ ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ یہاں تو اولاً تو میں ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں نا، ان کو آپ زبانی یاد کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ الحمدللہ عز و جل بہت اس کی برکتیں ہیں۔ دیکھیں، اولاً تو سورۃ البقرہ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شریر جنات چلے جاتے ہیں، گھر میں برکتیں رہتی ہیں۔ یہ تو سورۃ البقرہ کی برکتیں ہیں، لیکن سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا، دیکھیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں 3 راتیں سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لیا کیجیے، انشاءاللہ الکریم شیطان گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا، گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا، اور جب شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا تو الحمدللہ عز و جل اس میں برکتیں بھی رہیں گی۔ تو روزانہ کوشش کریں گے 3 دن تک تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کر جائیں گے، وہ اسے کافی ہیں، اسے کفایت کر جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے اسے بچائیں گی تلاوت کرنے والے کو۔ تو سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ کوشش کریں کہ یہ پڑھ لیا کریں اور زبانی یاد کر لیں، تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا وقت نکال کر زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم بہت جلد یاد بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ 2 آیتیں روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنائیں، گھر میں بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے اہل خانہ کو ہر طرح کے حادثات سے، ہر طرح کی ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز اور میسیج سلسلے میں شامل کرنے کا۔ پہلے تو ہم آپ کے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیں۔ میرا نام ہے محمد راشد، میری والدہ کا نام ہے شکیلہ، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، میرے کندھے بہت وزنی رہتے ہیں اور میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ راشد بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، مطلب کہ نماز پڑھنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں، تو ایسی کوئی دعا مطلب کو ہو یا کوئی روحانی علاج ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ سر میری وائف کا نام سر ملیہ ہے، میری وائف کی والدہ کا نام شناز۔ سر مسئلہ یہ ہے سر، وہ جب بھی رات کو سوتی ہے نا سر، وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اس کے۔ رات کو عجیب و غریب آواز نکالتی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، ملیحہ نام بتایا تھا آپ نے۔ جی نیکسٹ کال۔ جی سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ میرا کوئی دماغی ڈاکٹر کہتے ہیں دماغی مسئلہ ہے، اور ویسے پیر فقیر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کوئی جنیت اور سائے کا مسئلہ ہے۔ میرا نام قمر عباس ہے، والدہ کا نام نواب خاتون۔
قمر عباس نام بتایا، صحیح، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ ہمارے جو ہے نا میرے بھائی کا ایک مسئلہ تھا، وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کی جو ہے نا 2 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً نا نوکری نہیں ہے، میں اس وجہ سے پریشان تھا۔ میرے بھائی کا نام اویس ہے، میری والدہ کا نام جو ہے زبیدہ خاتون ہے۔ صحیح، ابھی آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیں۔ میری والدہ کا نام کوثر پوری ہے نا، میرا نام عمران ہے۔ ہمارے گھر میں پریشانی اور قرضہ بہت ہے، تو کاروبار کا بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کاروباری حالات آپ کے اللہ کرے جلد بہتر ہو جائیں۔ عمران بھائی ابھی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، آپ بھی دیگر ناظرین بھی شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میری مشیرہ ہے چھوٹی، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، وہ متعلق نہ استخارہ کرانا چاہنے ہیں کہ کی مسئلہ ہے، کوئی جادو جنات میں یا کہ ویسے کی بیماری ہے۔ آمنہ بی بی بہن کا نام ہے اور والدہ کا نام شاہدہ پروین ہے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ طبیعت جو ہے نا خراب رہتی ہے، وجود پکڑن اور دماغ جو ہے نا پکڑا رہتا ہے۔ مقصود حسین میرا نام ہے اور والدہ کا نام مختار بیگم۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اللہ پاک سب کی بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں دور فرمائیں۔ ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، اور انشاءاللہ الکریم استخارے آپ کے کیے جائیں گے۔ جب تک آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نیک رشتہ ملنے کا روحانی علاج۔ ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جن کو یہ شبہ ہو کہ ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے یا کوئی بندش ہے، تو ان کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، یہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم اچھا رشتہ بھی مل جائے گا اور جلد شادی بھی ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو گھر بھی اچھا چلے گا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ آپ نے نماز فجر کے بعد یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ کو نیک رشتہ مل جائے گا۔ ایک دفعہ اور سماعت فرما لیجئے، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہت جلد نیک رشتہ مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے ہیں، اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے راشد بھائی تھے، آپ کی کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ میرا سر میں درد رہتا ہے، کندھے بھاری رہتے ہیں، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، ملیحہ نام بتایا تھا، اور ان کے والدہ کا نام تھا شہناز، کہ رات کو یہ سوتے وقت عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتی ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ کچھ اثرات وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، ہمت رکھیں۔ اگر تو آپ کی زوجہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آخری آیات، یہ آخری 4 آیات ہیں، یہ پڑھ کر آپ کی زوجہ اپنے اوپر دم کر لیں رات کو سونے سے پہلے، انشاءاللہ الکریم طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور جو ان کے سوتے وقت عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ سبحان طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ایک مشورہ بھی دوں گا، یہ تو وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر، بلکہ آپ پڑھ کر آپ گھر والوں پہ دم کر دیں۔
اور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات یا تاریہ بھی ان کے لیے آپ حاصل کیجئے گا، طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ قمر عباس بھائی تھے، آپ کی قول تھی کہ میں دماغی امراض میں مبتلا ہوں، مختلف عاملین کے پاس گیا تو کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے، کوئی اثرات کا بتاتا ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، فی الوقت کوئی جادو جنات اثرات کا اشارہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، یہ دماغی امراض، نفسیاتی امراض کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دماغی امراض سے حفاظت کا ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا زبردست، یہ پاورفل یہ وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں 3 چیزیں میں عرض کروں گا، تینوں نوٹ کیجئے گا۔ پہلے تو لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ پھر دوسری چیز آیت الکرسی 1 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ پھر تیسری چیز آخری تینوں کل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں کل آخری جو 3 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ تو یہ تینوں عمل کر کے آپ پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، دماغی امراض دور ہو جائیں گے، نفسیاتی امراض دور ہو جائیں گے، دماغ میں جو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہ انشاءاللہ الکریم آپ کی سب دور ہو جائے گی اور طبیعت میں الحمدللہ عز و جل آپ کی ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ تو ہوا وظیفہ۔ دوسرا یہ کہ کوشش کریں اپنے آپ کو مصروف رکھیں کسی اچھے کام میں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ بعد اوقات جب فارغ ہوتا ہے نا آدمی تو طرح طرح کی خیالات، وسوسے، اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سوچیں نا۔ بندہ جب زیادہ سوچتا ہے نا تو اس طرح کی پھر کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا، وہ اسلام بتایا تھا کہ 2 ماہ سے جاب نہیں ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر رکاوٹیں، کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو آپ کے بھائی نے پڑھنا ہے، حصول روزگار کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے عمران بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بہت زیادہ پریشانی ہے، قرض میں ڈوبا جا رہا ہوں، کاروباری مسائل ہیں۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا عمران بھائی، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اور یہ آزمائش، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ عرصے کے لیے آزمائش آتی ضرور ہیں، کبھی کے دن بھلے تو کبھی کے راتیں بھلی، یہ نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ۔ حالات کے ساتھ مقابلہ کریں، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، مایوس نہ ہوں۔ جو مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں نا بیچارے، پھر وہ بڑی اور زیادہ آزمائش میں چلے جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے استغفار کی آپ کثرت کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ صبر کریں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے چھوٹی ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے استخارہ کریں، بیماری ہے، جادو ہے، اثرات کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ، تو ان کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ یہ مقصود بھائی تھے، آپ نے کہا کہ طبیعت اکثر میری خراب رہتی ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، طبعی جسمانی ہی بیماریوں کا اشارہ آ رہا ہے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا، وجوہات کیا ہیں ڈاکٹر سے بھی آپ رابطہ کیجئے، اور 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی آپ نے پینا ہے۔ میسیجز میں ناظرین آپ کے میں شامل کر لیتا ہوں، یہ ہمارے نواز اتاری بھائی ہیں رحیم یار خان سے، انہوں نے میسیج کیا ہے، ڈینگی اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا روحانی علاج بتا دیجئے، ڈینگی کے مرض سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ دیکھیں 3 وظائف ہیں اور ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ڈینگی کا جو مریض ہے نا، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، انشاءاللہ الکریم ڈینگی کی بیماری دور ہو جائے گی۔
اچھا، اور جو فی الوقت بیماری میں مبتلا نہیں ہے، جو ڈینگی کے مرض سے محفوظ ہیں، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم اس وائرس سے، اس بیماری سے محفوظ رہیں، پیشگی ہمارے حفاظتی اقدامات ہو جائیں، ایک حفاظتی حصار بن جائیں، ہمیں بیماری نہ لگے، اس طرح کے امراض نہ لگیں، تو آپ بھی کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں، یا سلام یا سلام لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، بکثرت اس وظیفے کا ورد کیا جائے، انشاءاللہ الکریم ڈینگی کا مرض جاتا رہے گا. وظیفہ تو خیر آپ کو بتا دیا گیا، اس کا ایک طبی علاج بھی ہے اور گھریلو علاج بھی ہے. آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی ہم سنتے ہیں. جی چلائیے گا. سیب کا جوس یا مربع لے کر اس میں ایک لیمو نچوڑ کر ڈینگی وائرس والے کو پلانے سے اس کے پلیٹلیٹس بجلی کی طرح جسم میں بڑھنے لگیں گے انشاءاللہ عز و جل. پلیٹلیٹس خون جمانے کا کام کرتے ہیں. نمبر 2، بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیے. اگر کسی کے 5000 پلیٹلیٹس ہو گئے ہوں تو وہ ایک دن میں 80,000 ہو جائیں گے. لیکن بات وہی ہے، طبیب سے مشورہ کر لے. بعض پیٹ جو ہوتے ہیں دودھ قبول ہی نہیں کرتے، پھر وہ نہ پیے. جی بہت سے لوگوں کے پیٹ، ان کا معدہ اس طرح ہوتا ہے، ان کو دودھ برداشت نہیں ہوتا. کسی کو حالانکہ شہد میں شفا ہے، کسی کو شہد برداشت نہیں ہوتا. ہر ایک کی جسمانی کیفیت اور طبعی جو مزاج ہے نا، یہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. تو اپنے ڈاکٹر جب بھی کسی طبی علاج پر، گھریلو علاج پر عمل کرنے لگے نا، تو تھوڑی دیر رک جائیں اور پہلے اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں کہ آیا یہ علاج میری طبیعت کے موافق بھی ہے یا نہیں. کسی کو کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی ہے، کسی کو ٹھنڈی چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، کسی کو گرم تاثیر والی چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، کسی کو سرد تاثیر والی چیزیں برداشت نہیں ہوتی، کسی کو خشک تاثیر والی چیزیں یہ برداشت نہیں ہوتی. ہر ایک کی طبیعتیں یہ مختلف ہوتی ہیں. روحانی علاج پہ تو عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن طبی علاج پر، گھریلو علاج پر جب عمل کریں تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے رجوع کر لیجئے گا. یہ ہمارے ایک میسج کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جسمانی کمزوری دور ہونے کا کوئی وظیفہ بتائیں. تو سورۃ البینہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اچھی صحت کے لیے اچھی غذا کا بھی استعمال کریں. مجھے جاب نہیں مل پا رہی، کوشش جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا. سورۃ الواقعہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے پڑھنا ہے. یہ ایک میسج آیا تھا کہ میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، استخارہ کر دیں. بھائی کا نام مدثر حسین ہے اور ان کا بھی استخارہ کر دیا گیا ہے الحمدللہ. قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، وقتی طور پر رکاوٹیں ہیں، کوشش جاری رکھیں، رشتے تلاش کرتے رہیں، اللہ پاک بہتر فرما دے گا. وظیفہ بھی عرض کرتا چلوں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں. اچھا، یہ ایک اور میسج تھا، انہوں نے کہا تھا آسیہ پروین نام ہے اور والدہ کا نام ختیجہ بی بی. چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، جسم درد کرتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. سورہ، اس کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، یہ شفا دینے والی سورت ہے. اگر آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، چھینکیں بہت زیادہ آنا اور سینے میں انفیکشن ہو جانا، اس طرح کے امراض میں اگر آپ مبتلا ہیں تو صرف 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. مزید بھی میسیجز ناظرین آپ کے شامل کریں گے، لیکن پہلے آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا ان کی کالز. کہ بھائی صاحب اس کے سر میں، کان میں اور سر میں درد جو ہے نا سال ہو گیا تقریباً نہیں جا رہا، تو استخارہ کروانا چاہتے ہیں. زیادہ پروین، والدہ کا نام سہیدہ بی بی ہے. صحیح ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد، جسم میں درد، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی رشتہ نہیں ہو رہا، 28 سے 30 برس عمر ہے، تو آتے ہیں لوگ دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا بھانجا کافی عرصے سے بیمار ہے، اس کی استخارہ کرانی تھی. اس کا نام محمد ارم ہے اور اس کی ماں کا نام ہے ہینا پروین. صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں. جناب یہ امی میری والدہ بیمار ہے، ان کا استخارہ کروانا تھا. تو امی کا نام ہے نسرین اور ان کی امی کا نام ہے زلیخا. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام فرحان منیر ہے، میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے. تو میرے ہر وقت دماغ میں درد رہتا ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، تو اس لیے میرا استخارہ کیا جائے کہ اس کا کیا وجہ ہے. صحیح. جی نیکسٹ کال.
یہ میں نے استخارہ کروانا تو میں کافی عرصے سے بیچنا چاہ رہا ہوں لیکن کوئی باغ وغیرہ کچھ نہیں لگا. اچھی جگہ اچھی لوکیشن ہے اور کاروبار بھی نہیں کچھ چل رہا. میرا نام ہے ندیم تبسم اور والدہ کا نام ہے حفیظہ بی بی. گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں پا رہا، کاروباری مسائل بھی ہیں. چلیں، آپ کا ندیم نام آپ نے بتایا، استخارہ کرتے ہیں ندیم بھائی ابھی آپ کا، اور گھر بیچنے کا ایک خاص وظیفہ بھی ہے، روحانی علاج ہے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی مزید کال چلائیں. میری بیوی کا نام ہے شافیہ، اس کی والدہ کا نام ہے ممتاز بی بی. اس کی آنکھ جو نا ڈاکٹروں کو دکھا دکھا کے تھک گئے ہیں، علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں. اس سمے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے بہت زیادہ، بہت دکھتی ہیں. یہ روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں. صحیح ہے، استخارہ بھی کرتے ہیں. یہاں دیکھیں اس کا ایک شرعی مسئلہ دارالفتہ اہل سنت سے مزید آپ معلوم کر لیجئے گا. سلسلہ چونکہ روحانی علاج استخارہ ہے، دکھتی آنکھ سے جو پانی بہتا ہے نا، یہ ناپاک ہوتا ہے، اور اگر آستین سے صاف کر لیا، کپڑوں سے صاف کر لیا تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. تو اس میں اس چیز کا بھی تھوڑا خیال رکھیے گا. اور آپ چونکہ گھر والوں کے ساتھ یہ تکلیف ہے، بیماری ہے، تو اس کے میں بہتر یہ ہے کہ ایک ٹیشو یا کوئی رومال، کوئی کپڑا اپنے پاس رکھیں. اگر آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو اس کو احتیاط سے صاف کر لیں، کپڑوں پر، جسم پر، یا اس طرح نہ لگے، ورنہ وہ دکھتی آنکھ سے نکلنے والا، آنکھ بیماری اور تکلیف کے سبب آنکھ سے نکلنے والا پانی یہ ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. باقی ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی مزید کال چلائیے گا. جی محمد منور، والدہ کا نام ہے پروین اختر. کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی یعنی طبیعت کے حوالے سے، اور اب ہارٹ کا مسئلہ ہے. ایک تو استخارہ بھی کروانا ہے اور ساتھ ہی روحانی علاج بھی عنایت فرما دیں. صحیح ہے منور بھائی، اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. استخارہ بھی کرتے ہیں، میسیج بھی کافی سارے ہیں. عرض کر دوں ناظرین کو کہ دیکھیں دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں، جہاں پر شیخ طریقت امیر اہل سنت 15ویں صدی کی عظیم علم اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں روحانی علاج کے بستوں پر، جو اوراد و وظائف سلسلوں میں، لائیو سلسلوں میں آپ کو بتائی جاتے ہیں. یہ بھی الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، عطا کردہ وظائف اور اوراد الحمدللہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے روحانی علاج، ان کے تعویذات سے دنیا کیسے فوائد حاصل کر رہی ہے، کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، کیا ان کے تاثرات ہوتے ہیں، کچھ آپ کو دکھاتے ہیں. پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتائیں گے. جی چلائیے گا تاثرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم موجود ہیں بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے پرانے محلے کھارا در میں بخاری مسجد کے اندر شعبہ روحانی علاج کا لگتا ہے اسٹال. اور اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی، دکھیار اسلامی بھائی، بیمار اسلامی بھائیوں کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کس طرح شفا حاصل ہوتی ہے، لیتے ہیں چل کر ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالستار. عمران اتاری. محمد ناصر اتاری. عبدالحمید. عبدالستار بھائی، آپ یہاں شعبہ روحانی علاج کے اسٹال پر آئے بخاری مسجد میں، کس سلسلے میں آنا ہوا آپ؟ یہ ہمارا ہاتھ میں ریسا تھا، ہماری دوسری ذہنی پریشانیاں تھیں، ان سب کے لیے ہم لوگ یہاں آتے رہتے ہیں اور ہمیں یہاں سے فائدہ حاصل ہوتے رہتے ہیں. یہاں کھارا در میں بخاری مسجد میں آپ روحانی علاج کے بسے پر آئے، کس سلسلے میں آنا ہوا آپ؟ گھریلو ناچاکیوں پہ کے مسئلے میں اور کاروبار میں رکاوٹ کے مسئلے پہ. تو یہ ماشاءاللہ تعویذ اتاریہ بہت زبردست ہے. تو اس میں ہم کارڈ کا بھی کرواتے ہیں، تعویذ بھی لیتے ہیں، تو بہت فرق پڑتا ہے ماشاءاللہ. اچھا، روحانی علاج کے اسٹال سے کچھ کرایا اپنے تعویذ؟ جی، روحانی اسٹال کے حوالے سے میرا جو بھی روحانی معاملات ہوتا ہے، گھر کی کارڈ وغیرہ ہوتی ہے، بخاری مسجد میں ہمارا الحمدللہ ماشاءاللہ ہر روزانہ نماز مغرب کے بعد بستہ لگتا ہے تعویذ اتاریہ کا. الحمدللہ اس سے مجھے بہت فیض حاصل ہوا ہے. روحانی معاملات حوالے سے، کارڈ کے حوالے سے، گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں ماشاءاللہ میرے یہاں سے حل ہوئے ہیں. بخاری مسجد میں کھارا در میں آپ روحانی علاج کے حوالے سے آئے ہیں، کیا آپ نے علاج کرایا ہے یہاں سے؟ کچھ اثرات وغیرہ کے سلسلے میں آیا تھا میں، ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں نے علاج کروایا، اور ساتھ میں جو ہے نا بیماری کا بھی علاج کروا لیتا، تو اس سے یہ کہ زیادہ جلدی شفا ہو جاتی ہے. مطلب جنید بھائی، یہ اسلام بابا جی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھیں ان کو نا ایک مرض کپ کپاہٹ وغیرہ ہوتی ہے ہاتھ میں، جسم میں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی آپ ارشاد فرما دیجیے.
جی میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں. ہوتا ہے بعض اوقات یہ جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کپ کپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ کپ کپانے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو نا کہ لرزہ طاری ہو، کپ کپاہٹ طاری ہو گئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے مریض کی تو ایسی کیفیت ہے کہ وہ خود یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکے گا، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جو یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہو. آسان سا عمل ہے، آسان سا وظیفہ ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ 100 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ اس شخص پر دم کر دیں جس پر کپ کپاہٹ طاری ہے، جس پر لرزہ طاری ہو گئے، ہاتھ کپ کپاتے ہیں نا بعض اوقات، اس طرح کی یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ ہاتھ بھی کپ کپا رہے ہیں، جسم بھی کپ کپانا شروع ہو گیا ہے، زبان بھی لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کی جو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر سکتا ہو تو وہ یہ پڑھ کر دم کر دیں. صرف 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنا ہے. 3 دن کا یہ عمل ہے، آج کل اور اگلے دن، تینوں دن 100 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں. اس شخص پہ انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتری آنا شروع ہو جائے گی، ایک اطمینان اور الحمدللہ سے وجل سکون پیدا ہوگا. اچھا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. وقت چونکہ اختتام کی جانب ہے تو میں کوشش کروں گا جلدی جوابات استخاروں کے میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ زوجہ کا نام زاہدہ بتایا تھا کہ ان کے کان میں، سر میں، جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. ان کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو درد اعضاء کے لیے، جسمانی درد میں اگر کوئی مبتلا ہو تو پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ کی زوجہ یہ آیت قرآن پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، جسمانی درد جاتا رہے گا. پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر یہ 21 ہے، یہ پڑھ کر دم کرنا ہے. رشتہ نہیں ہو پا رہا تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ التین والتین والزیتون یہ پڑھ کر دم کرنا، پڑھ کر آپ دعا کرنا ہے رشتوں کے لیے. اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بھانجے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، ارحم نام بتایا تھا بھانجے کا کہ بہت یہ بیمار رہتا ہے، تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. روحانی علاج کے بستوں سے ان کے لیے تعویذ بھی حاصل کیجئے گا. اور دیکھیں نظر بد بچوں کو اگر لگ جائے نا تو سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بیمار ہیں، نسرین نام آپ نے والدہ کا بتایا تھا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر والدہ پر دم کرنا ہے. فرحان علی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ دماغی درد، ذہنی ایک سکون نہیں مل پا رہا، اس طرح کی کیفیت ہے. دیکھیں استخارہ کیا گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے. یہ بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ عجیب و غریب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک بے سکونی، بے چینی والی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد. نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں گے تسبیح ملائکہ. صحیح ہے، تسبیح ملائکہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. یہ نماز فجر کے بعد پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں. آپ دیکھیں دن بھر الحمدللہ سے وجہ آپ کی طبیعت ایسی حشاش بشاش رہے گی، طبیعت میں ایک سکون، ذہنی قلبی سکون الحمدللہ سے وجہ حاصل ہوگا. اللہ پاک توفیق دے تو نماز تہجد بھی پڑھیں، دن پورا الحمدللہ سے وجہ ایسا حشاش بشاش اور ایسا یوں سمجھیے کہ طبیعت آپ کی فریش ہو جائے گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ندیم بھائی آپ کی قولتی، آپ نے کہا کہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، بک بھی نہیں پا رہا، کاروباری مسائل ہیں. استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے وقتی طور پر آپ کے ساتھ. گھر بیچنے کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ ایک بار پڑھ کر آپ نے اپنے گھر پر دم کرنا ہے، فرنٹ سائڈ پر، مین گیٹ پر دم کر دیں انشاءاللہ الکریم. گھر
بک جائے گا، پارہ نمبر 13 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یہ پڑھ کر آپ نے گھر پر دم کرنا ہے۔ اس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے نا، اگر گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، فلیٹ آپ کا بیچنا چاہ رہے ہیں، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، زمینیں بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہا، تو روحانی علاج کے بستوں سے اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو گھر میں اس جگہ پر دبانے کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ دیا جاتا ہے، یہ آپ روحانی علاج کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ شازیہ نام ہے اور ان کے والدہ کا نام ممتاز ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے اور کافی پانی بھی بہتا ہے اور کافی تکلیف میں، استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دیکھیں ایک وظیفہ ہے اور وظیفہ ایک اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، آپ کو آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے، چبھن سی محسوس ہوتی ہے، سفید اور کالے موتیے کا مسئلہ ہے، تو آپ دیکھیں ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ نے جاری رکھنا اور مسلسل جاری رکھنا ہے۔ غیر مریض بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتا ہے۔ آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہنے کا بہترین ایک زبردست روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، ہر نماز کے بعد 3 بار آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار یہ پڑھ کر آپ اپنی انگلی پر دم کر کے آنکھوں پہ لگائیے۔ صحیح ہے جی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں 3 بار پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دم کر لیا۔ دم کرنے کے بعد اب آپ اپنی آنکھوں پر یہ پھیل لیں اور اس عمل کے اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ مسلسل بلکہ عمر بھر آپ یہ عمل جاری رکھیں، آنکھوں کی بینائی الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی، آنکھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اچھا نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ آپ پڑھیں، عمر بھر آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کریں۔ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آپ آنکھوں پر پھیر لیں، آنکھوں کے تمام امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ ہمارے منصور بھائی تھے، آپ نے کہا کہ مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، دل کا بھی مسئلہ ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے آپ کے ساتھ، اور دل کے جو تکلیف، دل کا جو مرض ہے، اس سے حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد آپ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں گے، دل پر رکھ کر آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم دل کے تمام امراض، تمام بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ نہ کرے کسی کی دل کی شریانیں بند ہو چکی ہوں، دل کے والو بند ہو چکے ہوں، گھبراہٹ طاری رہتی ہو اور عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہو، تو آپ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تو مریض نے عمل کرنا ہے، مریض اگر بالفرض نہ کر سکے تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں تو کسی بھی وقت 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر سیب پر، ایپل پر دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا سیب آپ دل کے مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ الکریم دل کے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کا خاص تعویذ بھی ہوتا ہے، روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ روحانی علاج کی اپلیکیشن بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت سارے اوراد و وظائف روحانی علاج الحمدللہ عز و جل سے موجود ہیں، اس اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف رہیں، اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی ڈوبتوں کو بچانے والا ہے، تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے۔ یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما۔ جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.